جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بالکل خیر وافیت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سکون حاصل کرنے کا آسان سا نسخہ۔ اب بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جی زندگی میں جو سکون ہے یہ پیسے سے حاصل ہوتا ہے، یہ فیم سے حاصل ہوتا ہے، یہ بڑی گاڑی سے حاصل ہوتا ہے، یہ بڑے گھر سے حاصل ہوتا ہے۔ ہر بندے نے اپنی ایک چوائس بنائی ہوئی ہے کہ اگر مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے گی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ جس بھی چیز کے ساتھ آپ نے اپنی خوشی کو جوڑا ہوا ہے، آپ نے اپنے سکون کو جوڑا ہوا ہے، لائک آپ کی یہ سوچ ہے کہ مجھے فلاں جاب مل جائے تو میں زندگی میں ہیپی ہو جاؤں گا، میری زندگی میں سکون آ جائے گا، تو آلریڈی جتنے وہ لوگ وہ جاب کر رہے ہیں ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ اس جاب سے کتنے خوش ہیں یا ان کی زندگی میں کتنا سکون ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے گا، بہت بڑی گاڑی آ جائے گی، پیسہ ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، ہماری ضروریات کے لیے پیسہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن یاد رہے کہ پیسے کا وافر مقدار میں ہونا یہ ہماری زندگی میں سکون کا باعث بنتا ہی نہیں ہے۔ پیسے کا نیم فیم منی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیسہ ہماری زندگی میں آسانیاں ضرور لاتا ہے لیکن سکون پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ سکون کیا ہے؟ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ پیسے میں فیم میں ہے، تو جن لوگوں کے پاس آلریڈی یہ چیزیں ہیں آپ ان کی زندگی کو ریڈ کریں، ان کی زندگی دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جس چیز کے لیے میں اتنی تگ و دو کر رہا ہوں، جس چیز کے لیے میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، سٹرگل کر رہا ہوں، اسی چیز سے انسان، ایک دوسرا انسان وہ زندگی سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی عجب بات ہے کہ جو لوگ فیمس نہیں ہوتے ان کی ایک اندر یہ وش ہوتی ہے کہ میں یار فیمس ہو جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، میری ایک پہچان بن جائے لوگوں میں، دنیا میں لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میرے ساتھ سیلفیز لیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ لیکن اگر آپ فیمس لوگوں کو دیکھیں، ان کے انٹرویوز کو دیکھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں گمنامی ہونی چاہیے، ہماری کوئی پرسنل پرائیویسی نہیں رہتی، ہم جہاں جاتے ہیں تو ہمیں ایک سپیس چاہیے لوگوں سے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تنہائی میسر ہو جائے، لیکن جو انسان تنہائی میں ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ پہچانیں، لوگ میرے ساتھ سیلفیز لیں۔ اب ٹو دا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ بات یہ شیئر کروں کہ زندگی میں سکون کیا ہے، سکون کیسے ملتا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ سنا ہوگا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ میرے ذکر میں ہے۔ اکثر و بیشتر آپ میں سے لوگوں کو پتہ ہوگا، علماء کرام سے آپ سنتے ہوں کہ کسی سٹیٹس میں، ٹک ٹاک پر آپ نے یہ اکثر یہ آیت کسی عالم سے یا آپ نے کوئی اس طرح کی کوٹیشنز کی صورت میں آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ زندگی میں جو سکون ہے یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کی زندگی میں بھی سکون ہوتا ہے جس کی زندگی میں فکریں کم ہوتی ہیں، جس کا اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، جس انسان کا کل کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بندہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، وہ اس دنیا کی ساری ٹینشنوں کو وہ حل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بالکل پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے کہ میں جس طرح کا سوچوں ویسی دنیا ہو جائے۔ اس کے اندر بہت ساری خواہش ہیں، وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن بہت کچھ جو کرنا ہے اس کے مطابق اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، وہ اس قابل ہے نہیں، تو وہ بندہ زندگی میں پریشان ہوگا، وہ ہمیشہ مایوس نظر آئے گا آپ کو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو مطمئن رہنا سیکھیں، راضی رہیں۔ جو بھی زندگی ہے، جو انوائرمنٹ ہیں، جو حالات ہیں، ان سب کو قبول کر لیجئے۔ جس دن آپ نے اپنے حالات کو، اپنی زندگی کو اور سب سے بڑھ کر آپ نے اپنے آپ کو قبول کر لیا تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن جب تک آپ ایک ایک چیز کو پکڑ کر اس کے بارے میں شکوہ شکایات کرتے رہیں گے کہ میرا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، میرے پیرنٹس ٹھیک نہیں ہیں، مجھے فائنینشلی سپورٹ نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میرے اندر یہ سکل نہیں ہے،
ہر وقت اگر آپ شکوہ کریں گے تو یاد رکھیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ ناشکر ہے. تو ناشکرہ بندہ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا. ناشکر بندے کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. وہ ہمیشہ، کیونکہ یہ انسان کی جبلت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر اس نے کوئی زندگی میں ایک گول بنایا ہے، وہ گول اچیو ہو گیا تو اس کی جو خوشی ہوگی وہ چند منٹ کی ہوگی، چند دن کی ہوگی. اس کے بعد پھر ایک نئی خواہش وہ نکل آئے گی. خواہشوں کے بھی بچے ہوتے ہیں. ایک خواہش انسان پوری کرتا ہے، نیکسٹ خواہش وہ جنم لے لیتی ہے. پھر انسان اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور دوڑتے دوڑتے وہ قبر کے کنارے جا کر پہنچ جاتے ہیں. اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بہت سارے ارمان ہوتے ہیں، بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ سکون ہو تو زندگی میں خواہشات کم کر لیں. جتنی کم خواہشات ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا. اور ہمیشہ زندگی میں شکر گزار انسان بنیں. کبھی شکایت نہ کریں اپنے انوائرمنٹ کو لے کر، اپنے ملک کو لے کر، اپنے آپ کو لے کر. ہمیشہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کسی انسان پر بوجھ اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں ڈالتا. اس کی برداشت سے زیادہ اللہ کسی پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے. تو اگر مشکل وقت ہے، ہر طرف اندھیرا نظر آپ کو آ رہا ہے، تو یہ ایک پروسیس ہے. اللہ رب العزت آپ کو یہاں سے ٹرین کرنا چاہتے ہیں. آپ جو تکلیف برداشت کریں گے تو آگے جا کر آسانی ہوگی. جس طرح ہم کسی ادارے کو لے لیں، پولیس کو لے لیں، فوج کو لے لیں، تو وہاں پر نا ٹریننگ کروائی جاتی ہے، بڑی ہارڈ قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اللہ بھی اسی طرح انسان کی ٹریننگ کرتا ہے کہ کیا جس انسان کو میں یہ مقام دینے والا ہوں کیا یہ اس قابل ہے. کبھی سختی، مشکل، تکلیف آ جائے گی تو یہ بندہ ڈپریشن میں تو نہیں جائے گا. تو مشکل وقت میں انسان ہمیشہ سیکھتا ہے. کامیابی جو ہے نا، جب انسان کی زندگی میں اسٹرگل ختم ہو جاتی ہے، کوشش ختم ہو جاتی ہے، تو یہ کامیابی ہمارا یہ دماغ خراب کر دیتی ہے. آدمی سیکھنا بند کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن کامیاب ہو کر کامیاب رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے آپ کو مینٹین کرنا. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو فیم مل جاتا ہے، ان کو کوئی ان کی لاٹری نکل آتی ہے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے، لیکن ان کے پاس اس کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. ان کو اس چیز کا استعمال کرنے کا، اس کو سنبھال رکھنے کا ان کے پاس فن نہیں ہوتا. تو بہت جلدی وہ چیز ایک ببل پھٹتا ہے، فیم آتا ہے، پیسہ آتا ہے، 5-6 مہینے کے اندر وہ سب کچھ فنش ہو جاتا ہے. تو کامیاب ہو کر کامیاب رہنا اصل بات ہے کہ آپ نے ایک مقام کو اچیو کیا، اب اس مقام کے آپ آگے جائیں. ہر ایک مقام سے آگے ہے تیرا مقام. ایک چیز آپ نے اچیو کر دی، اس کے بعد نیکسٹ گول. تو آپ زندگی میں آگے جائیں، نہ کہ پیچھے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہمیشہ زندگی میں سیکھتے رہیں. سیکھنے پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. اپنے سکل سیٹ پر فوکس کرتے رہیں. کہتے ہیں کہ جو انسان سیکھتا ہے وہ جیتتا ہے. تو لرننگ کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. جس دن آپ کی زندگی میں لرننگ ختم ہو گئی، سیکھنا ختم ہو گیا، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی زندگی کی سوئی جو ہے وہ الٹا چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے. کیونکہ رکا ہوا پانی جو ہے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے. تو زندگی میں گرو کرنے کے لیے وہ سیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ صرف اپنے آپ کے لیے نہیں، بلکہ ایک حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کا علم نہ دو، بلکہ ان کو ان کے زمانے کا علم دو.